بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اچھا جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے پر غضب کے نشان دیکھے تو کہنے لگے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زیادہ سوالات کے لیے تکلیف اٹھانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 بار سلام بھی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وقتوں میں 3 بار سلام کرنے کا عمل تھا، جیسے کسی کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتے وقت ایسا ہوتا تھا، یا ایک بار سلام اجازت کے لیے، دوسرا جب ان کے پاس جاتے، اور تیسرا جب ان کے پاس سے واپس ہوتے۔ عام حالات میں 3 بار سلام کرنا آپ کے عمل سے ثابت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب سے اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرتا رہے، اور تیسرا وہ جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، جس سے تعلقات قائم کرتا ہو، پھر اسے اچھی طرح تعلیم اور ادب سکھا کر آزاد کر دے، اس کے بعد اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی طرف نکلے، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اسی لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا، تو کوئی عورت اپنی بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کے لیے شوق دلانا اور سفارش کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ عورتوں کو اپنی انگوٹھی، چھلا، ہار، گلوبند اور بالیاں پہننا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کا بہت حرص ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ آدمی ہوگا جس نے اپنے دل یا صاف نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ دل سے کلمہ اخلاص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا صرف زبانی دعویٰ ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم دین کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینے سے نکال دے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں فضول رائے قائم کرنا اور بلا وجہ قیاس کرنا مذمت کے لائق ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اسی لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دین مقرر فرما دے۔ آپ نے ان کی ملاقات کے لیے ایک دن کا وعدہ کر لیا، چنانچہ اس دن آپ نے نصیحت فرمائی اور شریعت کے احکام بتائے۔ آپ نے انہیں جن باتوں کی تلقین فرمائی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اگر کوئی 2 بھیجے تو؟ آپ نے فرمایا کہ 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ زیادہ ہے کہ وہ 3 بچے جو گناہ کی عمر یعنی جوانی تک نہ پہنچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے مر جائے اور وہ صبر سے کام لے تو وہ بچے قیامت کے دن جہنم سے اونٹ بن جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بچہ بلکہ کچا بچہ بھی جہنم سے رکاوٹ کا سبب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا حساب ہو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ حساب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ضرور تباہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر دینی مسئلے میں کسی کو شک ہو تو سوال کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دن ایک ایسی بات محفوظ کی جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مکہ میں لڑائی اور جھگڑا کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں مار کاٹ کرے یا وہاں سے کوئی پیڑ کاٹے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائی کرنے سے جھگڑے کو جائز قرار دے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی دین میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی اور آج اس کی عزت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو آدمی یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ یہ وعدہ ہر طرح کے جھوٹ کو شامل ہے۔ جو لوگ ترغیب اور ترہیب کے بارے میں بے اصل حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ اسی دائرے میں آتے ہیں۔